Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. کینیڈا میں حاملہ خواتین اور بچوں کو فیڈز کروانے والی ماؤں کے لیے ابھی تک کووڈ-19 کی ویکسین کی بڑے پیمانے پر سفارش سامنے نہیں آ سکی۔ فائزر، بائیو این ٹیک اور موڈرنا کی جانب سے ویکسین اس تناظر میں کلینکل ٹرائلز میں شامل نہیں کی گئی۔ کینیڈا میں کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام سست روی کا شکار ہو گیا، عوام میں غم و غصہ سرایت کر گیا۔ کینیڈا میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 5,55,207 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 8,17,35,201 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 17,83,100 ہو گئیں۔ ٹرمپ کو مدت صدارت ختم ہونے سے قبل بڑا دھچکا لگ گیا۔ ایوان نمائندگان نے امریکی صدر کے ویٹو کو مسترد کر دیا۔ بریگزٹ سے متاثرہ ممالک کے لیے یورپی یونین نے ایک اور اہم فیصلہ کر لیا۔ یورپی یونین کمیشن نے بریگزٹ ہم آہنگی فنڈ کے قیام سے متعلق تجویز کا اعلان کر دیا۔ ونڈر ویمن کی ریکارڈ کامیابی کے بعد ونڈر ویمن 3 بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ وبا کے باوجود فلم ونڈر ویمن شمالی امریکہ کے 2100 تھیٹر سے $16.7 ملین کمانے میں کامیاب رہی۔ بھارتی اداکارہ سارہ علی خان کا بالی ووڈ میں ڈیبیو پر اپنے بھائی ابراہیم کو مشورہ دینے سے گریز۔ سارہ علی خان کہتی ہیں کہ ابھی تک اس قابل نہیں ہوئی کہ کسی کو بھی مشورہ دے سکوں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Greenish hand sanitizer, اعلیٰ ترین کوالٹی، 75% فوڈ گریڈ الکوہول، نان سٹکی اور نان آئلی فارمولا۔ آج ہی اپنی قریبی فارمیسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com۔ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹ وردی اینڈ آنیسٹ، لا فرم آف شکھا شاردا، 905-956-6699 پر فیملی لا، ریئل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفیڈیوٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لا فرم آف شکھا شاردا، 905-956-6699۔ پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے۔ کال لائر شکھا شاردا، 905-956-6699۔ کورونا وائرس کی حفاظتی ٹیکوں سے متعلق قومی مشاورتی کمیٹی NACA کا کہنا ہے کہ فی الحال حاملہ خواتین اور بچوں کو فیڈز کروانے والی ماؤں کو ویکسین معمول کے مطابق پیش نہیں کی جانی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں حاملہ خواتین اور بچوں کو فیڈز کروانے والی ماؤں کے لیے ابھی تک کووڈ-19 ویکسین کی بڑے پیمانے پر سفارش سامنے نہ آ سکی۔ جہاں ایک طرف کینیڈا بھر میں کووڈ-19 کی پہلی خوراک پورے ملک میں ضعیف العمر لوگوں اور فرنٹ لائن ورکرز میں تقسیم کی گئی، وہیں ابھی تک حاملہ خواتین بچوں کو فیڈز کروانے والی ماؤں کے لیے کورونا ویکسین کی سفارش بھی ایک حل طلب مسئلہ بن کر رہ گیا ہے، کیونکہ دوران حمل کووڈ-19 کی ویکسین کی حفاظت سے متعلق فی الحال کوئی حتمی تحقیق سامنے نہ آ سکی ہے۔ حفاظتی ٹیکوں سے متعلق قومی مشاورتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ فی الحال حاملہ خواتین اور بچوں کو فیڈز کروانے والی ماں کو ویکسین معمول کے مطابق پیش نہیں کی جانی چاہیے۔ کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی کو مشورہ دینے والی قومی مشاورتی کمیٹی کا مزید کہنا ہے کہ حکام کی منظوری کے بعد کرونا ویکسین تیار کرنے والی کمپنیاں فائزر، بائیو این ٹیک اور موڈرنا کی جانب سے کینیڈا میں استعمال ہونے والی کرونا ویکسین کے بارے میں فی الحال اس طرح کی کوئی حتمی تحقیق سامنے نہ آ سکی ہے کہ ویکسین حاملہ خواتین اور بچوں کو فیڈز کروانے والی ماؤں کے لیے کیسی ثابت ہوں گی، کیونکہ ویکسین فی الحال اس تناظر میں کلینکل ٹرائلز میں شامل نہیں کی گئیں۔ جہاں ایک طرف کینیڈا بھر میں کووڈ-19 ویکسین کی لاکھوں درآمد شدہ خوراکوں کو محفوظ کر لیا گیا ہے، وہیں ویکسینیشن پروگرام کی سست روی پر عوامی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کووڈ-19 ویکسین کی لاکھوں درآمد شدہ خوراکوں کو محفوظ کر لیا گیا ہے، جبکہ ویکسینیشن پروگرام کی سست روی پر عوام کی جانب سے شدید غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ٹورنٹو کے ماہر حیاتیات کا کہنا ہے کہ ہم ان سرنجز کو اتنی تیزی سے انسانی
بازوؤں میں نہیں اتار سکتے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ آبادی کے تناسب سے ہر کینیڈین شہری کو امریکی آبادی کے مقابلے میں 4 خوراکیں میسر ہوں گی۔ دوسری جانب امریکہ میں وفاقی حکومت کو بھی ویکسینیشن پروگرام پر عمل درآمد کی سست روی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ابھی صرف 20 لاکھ افراد کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے۔ دنیا کے نقشے پر آبادی کے لحاظ سے کینیڈا کا تناسب اسرائیل اور بحرین سے بھی کہیں نیچے ہے۔ کووڈ-19 کی عدم دستیابی کی وجہ سے مینیٹوبا میں 23 دسمبر سے بند ویکسینیشن کلینک تاحال بند ہیں۔ انٹیریو کو فائزر اور بائیو این ٹیک کی جانب سے تیار کردہ 90,000 خوراکیں موصول ہو گئی ہیں، جبکہ اس ماہ کے آخر تک ویکسین کی جدید طور پر منظور شدہ 23,200 خوراکیں مزید میسر ہوں گی۔ انٹیریو کے صحت کے حکام کو بھی اس وقت سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا جب کرسمس کے موقع پر ویکسینیشن کرنے والے عملے نے 19 میں سے صرف 5 گھنٹے کام کیا۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 15,121 ہو گئی ہے، جبکہ کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 5,55,207 ہو گئی، جبکہ ہلاکتیں 15,121 ہو گئی۔ کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,94,930 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 8,060 تک جا پہنچی ہے۔ انٹیریو میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,76,814 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,424 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 98,269 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,002 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 48,609 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 808 ہے۔ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,43,182 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 8,17,35,201 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 17,83,100 ہو گئیں، جبکہ 5,78,78,464 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,43,182 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,97,81,718 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,48,190 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,02,24,797 ہو گئی۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 1,91,641 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کورونا مریضوں کی تعداد 75,06,890 تک جا پہنچی ہے۔ کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 55,827 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 31,05,037 ہو چکی ہے۔ فرانس میں کورونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 63,109 ہو چکی ہیں، جہاں اس کے اب تک کل کیسز 25,62,646 رپورٹ ہوئے ہیں۔ اٹلی میں کورونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 72,370 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 20,56,277 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 31ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,196 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,62,339 تک جا پہنچی ہے۔ ایوان نمائندگان نے دفاعی بل پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ویٹو کو مسترد کر دیا۔ ویٹو کے خلاف 87 کے مقابلے میں 322 ارکان نے ووٹ دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ٹرمپ کو مدت صدارت ختم ہونے سے قبل ہی بڑا دھچکا لگ گیا۔ ایوان نمائندگان نے دفاعی بل پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ویٹو کو مسترد کر دیا۔ ویٹو کے خلاف 87 کے مقابلے میں 322 ارکان نے ووٹ دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ویٹو کی مخالفت میں ووٹ دینے والوں میں ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے بھی 109 ارکان شامل ہیں۔ خیال رہے کہ اگر امریکی سینٹ سے بھی ویٹو کو مسترد کیا گیا تو یہ صدر ٹرمپ کی مدت صدارت میں مسترد ہونے والا پہلا ویٹو بن جائے گا۔
यूरोपीय यूनियन ने ब्रेग्जिट से रुकन ममालिक की मईशत के मुमकिना मनफी असरात के पेश नज़र 5 अरब यूरो के हामिल फंड को इस्तेमाल करने की पेशकश की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूरोपीय यूनियन ने ब्रेग्जिट से रुकन ममालिक की मईशत के मुमकिना मनफी असरात के पेश नज़र 5 अरब यूरो के हामिल फंड को इस्तेमाल करने की पेशकश की है। इस सिलसिले में बरतानिया की यूनियन से अलहदगी से इक्तिसादी और समाजी मनफी पेशरफ्त के खिलाफ जद्दोजहद के ज़ेर मकसद एक फंड कायम किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन कमीशन ने ब्रेग्जिट हम आहंगी फंड के क़याम से मुतालिक तजवीज़ का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक बरतानिया की यूनियन से अलहदगी से इक्तिसादी और समाजी मनफी पेशरफ्त के खिलाफ जद्दोजहद के मकासद के लिए एक फंड कायम किया जाएगा। मजमूई तौर पर 5 अरब यूरो के वसाइल मुंतकिल किए जाने वाला फंड ब्रेग्जिट से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले रुकन ममालिक और मुतालिका शोबाजात की माली आनत करेगा। इस फंड की पेशकश पर अमल दरामद के लिए यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक और यूरोपीय पार्लिमान की मंजूरी लाजमी शर्त है। तरफेन ने 1 जनवरी से कस्टम टैक्स और बला कोटे के तिजारती सरगर्मियों को जारी रखने के मुआहदे पर मुताबिकत भी कायम कर ली है। शोबिस की खबरों के हवाले से मकबूल वेबसाइट वैरायटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वार्नर ब्रोस की जानिब से एक्शन और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमन 3 बनाए जाने का ऐलान किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमन 1984 की रिकॉर्ड कामयाबी के बाद वंडर वुमन 3 बनाए जाने का ऐलान किया गया है। शोबिस की खबरों के हवाले से मकबूल वेबसाइट वैरायटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वंडर वुमन 3 बनाए जाने का ऐलान वार्नर ब्रॉस की जानिब से किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वंडर वुमन की तीसरी सीरीज में गाल गदोत ही मरकजी किरदार के तौर पर जलवागर होंगी, जबकि सीरीज की पहली फिल्मों की तरह पैटी जेंक्स हिदायतकारी के फराइज सर अंजाम देंगे। वार्नर ब्रॉस के चीफ टॉबी एम्ब्रिज का कहना है कि वंडर वुमन के रिलीज के पहले हफ्ते में ही रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के बाद हम सीरीज की तीसरी फिल्म पर काम करने के लिए काफी पुरजोश हैं। ताहम प्रोडक्शन की जानिब से सीरीज की तीसरी और पहली ट्रायलॉजी की आखिरी रिलीज के हवाले से अब तक कोई वजाहत नहीं की गई है। वाज़ेह है कि वंडर वुमन 1984 को HBO मैक्स पर रिलीज किए जाने के बाद क्रिसमस पर शुमाली अमरीका के 2100 सिनेमा थिएटर्स में भी रिलीज किया गया। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान ने इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले अपने भाई इब्राहिम अली खान को मशवरा देने से गुरेज किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान ने इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले अपने भाई इब्राहिम अली खान को मशवरा देने से गुरेज किया है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सैफ अली खान की साहबजादी सारा अली खान ने एतराफ़ किया कि वो अभी तक इस काबिल नहीं कि अपने भाई इब्राहिम अली खान या किसी को भी मशवरा दे। सारा अली खान का कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री एक खूबसूरत कारोबार है और इब्राहिम अली खान खुशकिस्मत है जो इस दुनिया में दाखिल हो रहा है, और अगर इब्राहिम को इस दौरान किसी भी मामले में मशवरे की ज़रूरत महसूस हो तो हमारे खानदान में मुझसे भी बड़े अदाकार मौजूद हैं जो मुझसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इब्राहिम को सिर्फ इतना ही मशवरा दूंगी कि हमेशा एक बाहिम्मत इंसान बने। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी औकात अभी तक ऐसी है कि मैं किसी को मशवरा दूं। मेरी फैमिली में मेरे वालिद और वालदा मौजूद हैं जो इब्राहिम को मशवरा दे सकते हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe.